آلویز امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے، وار کے ٹائم پہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کی تھی. تو وہی اگر رکھ کے اگر عوام، حکمران اور علماء بیٹھے اور کامن پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے ہی والا، ہم چاہے یا نہ چاہے، آپ چاہے میں نہ چاہے. اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نہیں، ہم تو ربش ہے. اللہ نے وعدہ دے دیے قرآن میں، ہم کیوں نے میک ہے ویل دا سن شائن، ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے. میک ہے ویل دا سن شائن یہ کہاوت ہے. تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دے گا لیکن آخرت نہیں دیں گا. اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کرسی کے پیچھے، تو سب سے اول کرسی ہے آخرت کی. آخرت کی کرسی کے پیچھے رہو، اس میں کوئی نقصان نہیں. دنیا کی ملے یا نہ ملے، وہ آخرت کی کرسی ایٹرنٹی کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہاں دنیا کی کرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے؟ 70 80 90 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، 100 سال. ایوریج کتنا؟ 80 ایئرس. وہ تو تا قیامت تک ہے. تو اس کے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا، یہ بھی دے گا. اپنا نام اور اپنا چینل کا نام. ڈاکٹر صاحب میرا نام جمیل مرزا، میں ایکسپریس سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پہ حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے، اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو انداز جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں، بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے. اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے، ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. اپنا نام اور اپنے چینل کا نام اور صرف ایک سوال پوچھیے. سب ایک ہی یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے. یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے، السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے.
लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब अहमद रशीद सागर इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। माशाल्लाह, मेरा हम सबसे पहले आपको यहाँ रावलपिंडी में खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह शुक्र। राज साहब, मोहसिन अब्बासी साहब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम के अख्ताम पे आप पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद साथियों को मिल के यहाँ से विदा आ रहे हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में आते रहें। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि इस वक्त उम्मत जो क्राइसिस में है, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो कुफार है वो नंबर आजमा है। सॉरी, कुफार जो है मुसलमानों के खिलाफ नंबर आजमा है। मुसलमान खस्ता हाली का शिकार है, मुसलमान औरतों बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। सवाल जहाद करेंगे किन मामलात में जो है वो फर्ज है, और क्या ऐसे मामलात के अंदर बिलखुसूस भारत में मुसलमानों का जो कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, तो मुस्लिम उम्मा को इस हालत के अंदर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है और कौन सा किरदार अदा करना चाहिए? जी, ये सवाल का जवाब वैसे जोर से दे चुके हैं। इसका जवाब आपको मेरे वही तकरीर में 15 पॉइंट एक्शन प्लान, ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान के अंदर जो पहले सात नुक्ते हैं, वो कोई भी मुसलमान का, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा है चाहे पाकिस्तान में, शायद पहले 7 पॉइंट हर मुसलमान कर सकता है। और आखिरी 8 पॉइंट है जिसको अल्लाह ने सहूलियत दी है, जिसे कैपेसिटी दी है, वो कर सकता है। तो ये पूरा उसके अंदर मेरी तकरीर के अंदर इसका जवाब है। अपना नाम और चैनल का नाम और एक वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा नाम आमिर वसीम है। आई एम द ब्यूरो चीफ डेली डॉन इस्लामाबाद है। यहाँ पे कुछ सवालात आपसे इस्लाम के हवाले से हो रहे हैं, उस पर आपके अपने काफ़ी लेक्चर सुने भी हैं। मैं आपको विजिट के हवाले से कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतने दिन से पाकिस्तान में आपका क़याम था, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपका मोस्ट एन्जॉयबल मोमेंट क्या था इस विजिट के दौरान, और मोस्ट रिग्रेटेबल मोमेंट कौन सा था ड्यूरिंग योर स्टे इन पाकिस्तान? भाई साहब ने पूछे मेरा मोस्ट एन्जॉयबल मोमेंट क्या था। अक्सर जब मैं टूर करता हूँ, मेरा सबसे बेहतरीन एन्जॉयबल मोमेंट होता है जब मैं तकरीर कर रहा हूँ, और तकरीर से ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है सवाल जवाब का। लेकिन पाकिस्तान के दौर में ये मेरा सबसे एन्जॉयबल था, सबसे एन्जॉयबल नहीं था। सबसे एन्जॉयबल था जब मैं इस्लामिक इदारे को विज़िट कर रहा था, और जो मोहब्बत मैंने देखा उनके दिल में, वो सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल था, सबसे ज़्यादा। और कई इदारे गया मैं, तबलीग जमात के रायवेंड गया, जमात अशरफिया गया, अहले हदीस के मरकज़ गए, और जहाँ भी गए माशाअल्लाह, और जहाँ न जा सके वो मुदीर मेरे होटल में है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतने बड़े उलमा अगर मुझे मिलने आ रहे, जो सही ने मुझे जाना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जब मैं नहीं जा सका, वो मुझे मिलने आए, तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और वो सबसे ज़्यादा खुशी का मौका था कि हम देख रहे थे कि सब मुसलमान दिगर मसालिक माशाअल्लाह के एक साथ है। ये सबसे ज़्यादा था। आप बोलेंगे सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट, ये तो सोचने पड़ेगा कि रिग्रेटेबल मोमेंट या सबसे कम खुशी वाला मोमेंट। रिग्रेटेबल तो कुछ मुझे यहाँ ऐसा महसूस नहीं। एक रिग्रेटेबल मोमेंट है कि ये मेरा टूर ख़त्म हो रहा है, ये आज का सबसे रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मैं सोचा 4 हफ्ते इतना बहुत टाइम, अभी सोचा कि 4 महीने 1 साल भी हुआ तो कम होते थे। तो ये रिग्रेटेबल मोमेंट है कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाने पड़ेगा चंद घंटों में। आपका सवाल हाँ, अब वापिस से पूछेंगे सवाल ज़रा। सवाल मेरा ये है कि आप दुनिया भर में लेक्चर देते हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप हर उम्र के फर्द को टच करते हैं, उसमें यूथ भी है, बच्चे भी होते हैं। पाकिस्तान में भी आपने ये सारा कुछ किया। पाकिस्तान की यूथ को आप कहाँ देखते हैं दुनिया के साथ, उसको काफ़ी कैसा करें, और जो आपका इंटरेक्शन रहा यूथ के साथ आप पाकिस्तान में, उसके हवाले से अपना तजर्बा बताइए।
अजान हो रही है डॉक्टर साहब? भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज़ हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये यूजुअली पूरा GNN और AR भाई डॉक्टर साहब का टाइम जल्दी है भाई। जी, मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, न्यूज़ से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है, अल्लाह से जंग। सुनिए, वापस से पूछेंगे ना, सूद जो है अल्लाह से जंग कहा गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे और इस्लामी ममालिक का निज़ाम जो है वो सूद पे चल रहा है। क्या आपने जो हमारे कुरानों से भी आपकी जो है मुलाकातें हुई, इस हवाले से कोई बात हुई कि कहा यह जाता है कि जब तक सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? एक चीज़। दूसरा सर, एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि सूद काफ़ी आम है पाकिस्तान में। सूद पूरी दुनिया में आम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाक जगह है। अल्लाह ताला सूद का जो हवाला कुरान मजीद में 8 जगह से करे, और कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला फरमाते अगर आप सूद को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। तो सूद सिर्फ एक गुनाह कबीरा नहीं, अजीम गुनाह कबीरा है। शराब पीना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग करेंगे।
وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن سود ایسا گناہ کبیرہ ہے جو عظیم گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کئی قسم سود کے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرتے. تو سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں گے پوری ورلڈ کی اکنامی کنٹرولڈ ہے، یہودی کنٹرول کر رہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر مہینے کے اوور نائٹ آپ اس کو ہٹا تو نہیں سکتے، تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ انکریز دا اسلامک بینکنگ کو اور انکریز کرو. اور مجھے کس نے کہا کہ یہاں تقریباً پاکستان میں 20 یا 25% اسلامک بینکنگ ہے. آپ دیکھیں گے ملیشیا میں، یہاں کی پاپولیشن 97% مسلم ہے، ملیشیا کی پاپولیشن 63% مسلم ہے، اور وہاں جو اسلامک بینکنگ از مچ ہائر دین پاکستان. حالانکہ کم ہونا چاہیے، 63% ہے. یہاں کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں کی تعداد کم ہے، تقریباً 32 ملین ہے. تو اگر آپ پروموٹ کریں گے اسلامک بینکنگ کو تو انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے، لسٹڈ کمپنیز، وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں، قرض نہیں لیتے. ڈیٹ فری کمپنیز، جتنے بھی بڑی کمپنی وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ IPO فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت، بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں، اور آپ کے ملک میں تو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے، وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے اس شریعہ بورڈ پہ تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ. یہ کہنا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے، یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی، کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% نے تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے، جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کریں گی، اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائیں گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی دو ہے، ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے، اور ہم دونوں میں کمزور ہیں مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے پھر آلٹرنیٹو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. ڈاکٹر صاحب میرا نام موین حسن ہے، GNL نیوز سے. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ واپس جا رہے ہیں پاکستان، آپ نے کافی زیادہ انٹرویوز دیے ہیں اور ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کیے ہیں. آپ کو تھوڑا سا کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس، تو اس حوالے سے آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا کہ مجھے کرٹیسزم سامنا کرنا پڑا. جو بھی حق پہ ہے اس سے کرٹیسزم آنا ہی چاہیے، اس کے دشمن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے ایک اینیمی مقرر کیا ہے، مطلب دشمن ہونے والے. اب حق کی بات کریں گے دشمن تو ہونا ہی چاہیے. تو آپ بولتے کہ جو کرٹیسزم مجھے یہاں ملی، میرے حساب سے جو تصور تھا مجھے اس کا 10% ملا، کیونکہ پاپولیرٹی زیادہ ہے تو کرٹیسزم بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی فینشپ زیادہ ہے تو پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے، تو کوانٹٹی اینیمیز کی بھی بڑھتی ہے. تو جو تصور مجھے تھا کہ پاکستان آنے کے بعد کرٹیسزم ہوں گی، الحمدللہ صرف 10% تھا. جس نے بھی کرٹیسائز کیا اس پہ ایک ویڈیو کرٹیسزم کا تو 10 ویڈیو آگے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے.
تو کرٹیسزم سے انسان کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کرٹیسزم میں اپنے لیے کوئی ہدایت ہے کہ نہیں. اگر ہدایت ہے, اگر میں نے غلطی کیا تو میں معذرت چاہوں گا. مثال کے طور پہ میں نے انسیڈنٹ دیا پی آئی کا, پاکستان انسیڈنٹ دیا, وہ بات میں کہہ دیا میں نے, تو کچھ پاکستانیوں کا دل دکھا, سینکڑوں نے مجھے آ کے معافی مانگی. تو میں ذکر کر رہا تھا ایک شخص کا, پاکستانی حکومت کا نہیں, ایک شخص کو کمپیئر کر رہا تھا جو مجھے لگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سے پاکستانیوں کا دل دکھا. کس کے لیے کہ ذاکر بھائی سے ایسا برتاؤ کیا اس نے, اکثر یہ تھا. اور کچھ لوگ نے یہ بھی کیا کہ یہ ذکر کرنے کی چیز ہے کیا نہیں. تو کراچی میں گورنر آف سندھ کامران خان تسوری نے مجھ سے معذرت مانگی کہ آپ کو کچھ اگر چوٹ پہنچی تو ہم اس کے لیے معذرت. تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ. تو میں نے گورنر صاحب سے, کس بات کی بات کر رہے آپ, میں تو بھول بھی گیا تھا. تو میں نے کہا کس بات کی بات کر رہے آپ, اس کی بات, وہ تو میں بھول بھی گیا. اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے کوئی پاکستانی کو اگر دکھ پہنچا یا کچھ, کیونکہ سوری بولنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ اپنے جگہ پہ کیا ہے, اس کے اوپر تو میں جانتا ہوں, کافی ایئر لائنس کے سی او کو جانتا ہوں دنیا میں, کیا ان کے رولز ہے جانتا ہوں میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے بولنے لگے یہ تو غلط ہے, یہ تو شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں دے سکتا ہے کوئی. وہ جانتے, وہ کبھی پلین میں کبھی اسٹیٹ گیس بنے نے, وہ لوگ اپنے روم میں لے کے بات کرتے ہیں شریعت کے خلاف داخل نہیں کیا ہے, اچھا وہ اس نے نہیں لیا. ارے بھائی لوگ آپ کو اپڈیٹ کرتے, یہ رول ہے ایئر لائن کا رول ہے بزنس کرنے کے لیے. ایک ایئر لائن ہم نے لوں گا, مجھے کہتی $250,000 ہر سال مجھے دیں گی, فری ٹکٹ, فری ہوٹل. ہے لکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریول, میں نہیں لیا. ابھی یہ شخص جو میرے خلاف بات کرتا ہے وہ جانتا ہی کیا ہے, یہ تو ہے کس طریقے سے ایئر لائن کو پروفٹ کر سکتے چھوٹی چیز کی وجہ سے. آپ سمجھے, ایک ایئر لائن مجھے, مسلمان ایئر لائن, $250,000 دینا چاہتا ہے ہر سال, صرف یہ لکھے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹریولز آن دس ایئر لائن. اور میں نے انکار کیا, وہ وجہ تھی میری. تو یہ لوگ جانتے کیا بزنس کیا ہوتا ہے. تو غلطی حکومت کی نہیں تھی, غلطی پاکستان ملک کی نہیں تھی, وہ ایک شخص کی تھی جو بزنس جانتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا. لیکن یہ بات میں نے پبلک میں کہا, ہر پبلک تو جانتا نہیں بزنس کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ اگر ہاتھ چوری کرے گی میں ہاتھ کاٹوں گا, وہ جانتا ہی نہیں. یہ حکومت کا پیسہ ہے, یہ پبلک میں مجھے لگا یہ لوگ کبھی اسٹیٹ کے ذریعے نے, کبھی کس نے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گا. اب یہاں میں ایئر لائن میں گیا, دوسرے ایئر لائن میں, کون سی ایئر لائن تھی بھول گیا میں, آئی تھنک سرینا نام بھول گیا, مجھے اپ گریڈ کیے. ایک سوری سرین ہے. میں ہمیشہ اکنومی میں ٹریول کرتا, اللہ نے مجھے دولت دی کہ میں جیٹ پلین میں پرائیویٹ بھی ٹریول کر سکتا ہوں, لیکن میں اصول ہے خرچہ نہیں کرنا. ابھی وہ ایئر لائن ہے, سرین ایئر لائن نے مجھے اپ گریڈ کی. ارے حرام, کیا حرام بھائی, ٹکٹ وہ سیٹ خالی ہے, کچھ نقصان نہیں. آپ ایکسٹرا ویٹ ڈالیں گے پلین میں تو ایئر لائن کا نقصان ہوتا ہے کیا. میں نے کیا کہ نہیں ٹکٹ خریدا, ان کا تو کچھ فائدہ نہیں, میں نے خریدا, دوسرا کوئی آتا تھا پلین میں. تو لوگ کو جو بزنس آتا نہیں اور فتوے دے رہے, یہ حرام, یہ حرام. وہ کبھی ٹریول کیے نے, کبھی اسٹیٹ گیس دیے نے, کبھی کنوں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا ہوئے گا, بند کمرے میں تقریر کرتے, کوئی بھی حدیث کام بھی لگاتے. تو آپ جو کرٹیسزم جو ہوتا ہے, تو اگر لوگ اس کو کرٹیسائز کیے, میں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, تو باقی چیز تو لوگ نے کئی چیز کے میرے پاس ذاکر بھائی یہ کرے. لیکن جو لوگ حق جانتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے. لائک مثال کے طور پہ ذاکر بھائی بہت بھڑک رہے, وہ نو مسلم پہ بھڑک رہے. ایک دائی کو کبھی بھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ بھڑکا تو ڈائی ہو ہی نہیں سکتا. اف یو گیٹ اینگری تو آپ جواب دے ہی نہیں سکیں. وہ تو میں, کیونکہ وہ لوگ کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا.
سوال کے اندر آپ کو سوال پوچھنا چاہیے 3-4 سینٹینس میں، آدھے منٹ کا ہونا چاہیے. وہ منٹوں بات کر رہا ہے اور کوآرڈینیٹر اس کو روک رہا نہیں، تو مجھے کوآرڈینیٹر کا کام کرنے پڑتا ہے. اور اب روکیں گے تو پیار سے روکیں گے، نہیں روکتا تو اونچی آواز میں روکنا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں ذاکر ضعیف ہو گئے. ارے میں ابھی بھی جوان ہوں ماشاء اللہ، ایوریج 3 گھنٹے سوتا ہوں. تو یہ طریقہ ہے دائی کا کس طریقے سے ہینڈل کرنا. تو کرٹیسزم جو آئی تو میرے حساب سے جو مجھے امید تھی اس کی 10% آئی الحمدللہ. یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جتنا پیار جو پاکستانیوں کے ساتھ ہے، تو جس نے بھی کرٹیسزم کی اس سے 10 گنا زیادہ ان کے رپلائی آ گئی، تو کرٹیسزم بھی کم ہو گئی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جو محبت مجھے ملی پاکستان میں سے وہ جو امید سے کئی زیادہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم، میرا نام بابر ملک ہے. مسلمان ممالک کے مقابلے میں غیر مسلم جو طاقتیں ہیں ان کا اتحاد بہت زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے. کیا وجوہات ہیں ذرا مائکروفون ممالک جو ہے واپس کا اتحاد کمزور ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے بات ماشاء اللہ. کوآرڈینیٹر ہم سن رہے ہیں. آج میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور بہت میری پرانی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات بھی کر سکوں. سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پھر نوجوانوں پہ مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں اس کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جیسے ہی نوجوانوں کا فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ کسی حد تک مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی ہٹ کا شکار ہوتے ہیں، جس پہ زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ سوشل میڈیا اور مختلف اس قسم کے پلیٹ فارم پہ گزرتے ہیں، موویز اور سانگ. جبکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو بیسکلی جو جیسے پرانی آیات سننا، اس لحاظ سے ان کا جو وقت ہے وہ بہت کم گزرتا ہے. کہ کوئی اب سجیشن دے دیں نوجوانوں کو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے، مینٹل کنسسٹنسی کیسے رکھیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی کنٹینٹس کے مطابق. کوئی آخر میں کوئی چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی پرانی آیات جس کا ذکر کرتے رہیں تو اس کے جواب میں آج یہ ہے بھائی صاحب نے کہا کہ جب نوجوان فرصت میں ہوتے تو سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں جاتے. تو سوشل میڈیا پر سے ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا حرام ہے. تو آج کی تاریخ میں بولتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ خرابی ہو رہی ہے. تو آپ کیوں نہ یہ سوشل میڈیا کو اچھائی پھیلانے کے لیے استعمال کرو. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرو قرآن پھیلانے کے لیے، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن آپ جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی گھٹیا کوالٹی کرتے، وہ نوجوان دور بھاگتے، وہ سمجھتے اسلام میں خرابی ہے. نعوذ باللہ، خرابی ہم میں ہے. ہم جب ہمارا دھندا کریں گے تو اچھا ایک دم روم سجائیں گے، اٹیلین ماربل خرچہ کریں گے، شادی کریں گے تو کروڑ روپیہ خرچہ کریں گے، سوشل میڈیا پہ کریں گے تو ایک کمزور کیمرہ استعمال کریں گے. یہ ہم جب اللہ کی نمائندگی کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے، میرا ہمیشہ اصول رہا کیا اسلامک ادارہ میرے گھر سے اچھا ہونا چاہیے. نہ آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو لوگ سوچتے ایسا گھر میں ملا کیوں، حرام ہے کیا؟ سمپل. ادارے میں آؤ ماشاء اللہ، اٹائر ماربل ملیں گے آپ کو، ایئر کنڈیشن ٹاپ. تو لوگ سمجھتے ادارہ ہے تو گھر کہیں سے آئیں گا، تو گھر آتے تو ہم سوشل میڈیا کا جب استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے جو کانفرنسز ہوتے اس کے اندر میں دیکھتا تھا گریمی ایوارڈ، آسکر ایوارڈ میں کیا لائٹ، کیا سیٹ ہوتا ہے. ڈانسنگ حرام ہے، لائٹ حرام نہیں، صحیح استعمال کرو تو ڈانس کے ساتھ کرو تو حرام ہے. تو اس لائٹ کا ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. علماء جب تقریر کر رہے تھے، سب سے پہلی بار جب ہم نے کانفرنس کی تھی 2007 میں، اور ہم نے اٹ واز انٹرنیشنل کانفرنس جہاں 30 سے زیادہ جو اسپیکرس کو ہم نے بلائے تھے، دائیس کو آل اوور دا ورلڈ سے، اور 1/3 سے زیادہ 11 سے زیادہ امریکہ سے، کینیڈا سے تھے، پھر یورپ سے کئی تھے. تو ان لوگ جب آئے دیکھے یہ کیا سیٹ ہے، سب وائٹ لگ رہا ہے. ان کو کیا پتا ہم وہاں آئے بالی ووڈ میں، اور بالی ووڈ تو سیٹ کو دیکھیے پہلے دن کے ٹائم پہ بولے کدھر ہے سب سفید، رات کے ٹائم پہ تو سب رنگین ماشاء اللہ. لیکن کچھ چیز حرام نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کے خلاف اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ کو ضرورت ہی نہیں. لیکن جو حلال ہے اس کا استعمال کیجیے.
बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए, खर्चा कीजिए, लेकिन लोग अगर आप 100 गुना ज़्यादा खर्चा कर रहे, लाख गुना लोग ज़्यादा देख रहे, तो मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ ना, मैं 100 गुना आपसे अच्छा काम कर रहा हूँ, आपसे 1000 गुना ज़्यादा खर्चा करता हूँ, लेकिन लाख गुना ज़्यादा लोग देखते, तो पर पर्सन आपका 1% हो गया ना। तो लोग जब देखते हम खर्चा भी करते तो उसका रिजल्ट भी आता है। जैसा मैं कह रहा था, कराची के अंदर हमारा एक कैमरा 8.5 करोड़ रुपए का है, 9 करोड़ एक कैमरा, लेकिन देखते कितने लोग? एक ही टाइम पे 10 करोड़ के ऊपर लोग देखते सैटेलाइट बेस पे, और उसको तो लाखों बार इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, और वो 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक रहेगा। तो आप जब खुद की धंधा करते हो तो बराबर करते, भाई इतना पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा, तो यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ। खुद पहनेंगे LV के जूते, रोलेक्स वॉच एकदम टॉप, रोल्स रॉय में घूमेंगे, मेरी टोयोटा गाड़ी है, हम रोज खरीद सकते हैं, और अपने आप को पेश करने के लिए बेस्ट, अल्लाह के दिन को पेश करने के लिए एकदम मिस्कीन। तो हम अगर ये उसूल बना दे कि अल्लाह के दीन को पेश करने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल करें, लेकिन हराम ना करें, और क्वालिटी दे तो नौजवान आपके पीछे भागेंगे। तो हमें हमारे जो तरीके है उसको बदलना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए दीन को फैलाने के लिए। इंशाअल्लाह नौजवान फिर से दीन की तरफ आएंगे। ये आखिरी सवाल है जी, इसके बाद सवाल ये आखिरी सेकंड आखिरी आखिरी बात, सेकंड लास्ट जी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप आए, आप आज अलविदा हो रहे हैं हमसे। बहुत सारे तरह से सवाल का भी आपको सामना हुआ होगा, उनके लिए मैं माजूर भी करता हूँ सब लोगों की तरफ से। सॉरी, कौन से सवाल? जहाँ भी आपको कोई तनकीद या इस तरह के सवाल का सामना हुआ उसके हवाले से मुझे तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। एक भी तंग वाला सवाल नहीं था। दुनिया भर में सूदी निज़ाम राज है, और सूदी निज़ाम को कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमादाराना निज़ाम राज है, और दुनिया में 56 ममालिक की OIC के मेंबर आया, तमाम ममालिक में 90% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। तो कोई एक मुल्क क्यों नहीं इन उसूलों के तहत अपना कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है जिसकी वजह से परगत माशरत को लोगों की सूदी निज़ाम से जान छुटे? थैंक यू। आप ये बोलना कि 56 ममालिक है और 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं, आप जानते ही नहीं स्टैटिस्टिक्स दुनिया का। बहुत कम ममालिक है जिसके अंदर 90% नहीं, कई ममालिक है लेकिन सारे नहीं। मिसाल के मलेशिया, मैं एग्जाम्पल दिया आपको, ये ममालिक वो है जिसमें अक्सरियत मुस्लिम है, 51% से ज़्यादा है, तो उसको बोलते मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। 90% नहीं, 90% यहाँ है सब। इंडोनेशिया में भी 90% नहीं है, इंडोनेशिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है, वहाँ भी 87% है। तो एग्जैजुरेशन। तो जो आपका ये एक आइडियल मॉडल किधर है? आइडियल तो नहीं है, बेस्ट ऑफ द वर्स्ट है। बेस्ट ऑफ द वर्स्ट मलेशिया है, और मैंने इसका आंसर दे चुका हूँ। क्या मलेशिया में जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, इट्स द बेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ जो इस्लामिक बैंक की तादाद है, ऑप्शन एकदम आम है। आप इंश्योरेंस लेंगे तो तकाफुल है, उधर तकाफुल है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक में तो शरिया कंप्लाइंट लिस्ट है। तो मलेशिया इज़ अ वेरी गुड मॉडल। वहाँ आप देखेंगे हलाल सर्टिफिकेशन सबसे स्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो उसूल है। तो आपको अगर स्टडी करने का तो मलेशियन सिस्टम, इट्स नॉट 100% परफेक्ट, लेकिन बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ये आखिरी सवाल है जिसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को मौका देंगे कि वो शुक्रिया अदा करें लोगों का। माशाअल्लाह। सर, आपका पाकिस्तान आना, यहाँ पाकिस्तानी मुसलमानों की आपसे मोहब्बत या आपकी पाकिस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत ये अलग बात है, लेकिन आपकी शोहरत जो है वो एक दुनिया में इस्लाम के बल्लव की है। पाकिस्तान में तबलीग की तो इतनी जरूरत नहीं, यहाँ इस्लाम के नफाज की जरूरत है। जैसे आपने अभी फरमाया, आपने ये चीजें आप कुतिया माहिदीन से मिलते रहे, उनको भी बताया है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है।
आपका सवाल समझा, आखिर दोहराएंगे ज़रा। आपने अभी फरमाया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है या इस्लाम के नफाज की जरूरत है, क्या आपने ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों से या माजरीन से मिलते रहे, उसके भी ये बात बताई है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान के हवाले से? बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल किया कि मैं कई मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान से मिला। जब दाई कभी भी हुक्मरान से मिलता है, उसका अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि हुक्मरान से मिलना है, आपने क्या किए। हमारा काम रहता है कि जितना भी हो सके हम कुरान और हदीस की हिदायत दें, और हमेशा करता हूँ, और अच्छी तरीके से देंगे तो हुक्मरान उसकी बात मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारा काम है जिक्र करना, फज़क्किर न मन मुज़क्किर, और जितना हुक्मरान आपको चाहता है उतनी आप एडवाइस दे सकते हैं। कम चाहता है तो कम दीजिए, नहीं तो बदहज़मी हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने वो आपके करीब है, कितना आपका फ़ैन है, उस तरीके से आपको एडवाइस देना चाहिए। और ना कि हुक्मरान, किधर भी आप जाइए, चाहे आप बिजनेस डीलिंग करो, कुछ भी काम भी करो, जहाँ भी आप लोगों से मिलते, मुसलमान से मिलते हैं तो उनसे इस्लाह करो, और गैर मुस्लिम से मिलते हैं उनको इस्लाम की दावत दो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।